عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ آج کی عوامی عدالت میں اس مقدمے پر ہم بحث کریں گے جو عالمی سطح پر متعارف ہو چکا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ پاناما لیکس پر پاکستان میں کہرام مچا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پاناما لیکس پر جس قدر قانون سازی کی ضرورت تھی، جس قدر فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، وہ نہیں کیے گئے۔ اب پینڈورا لیکس آ چکی ہیں۔ پہلے 400 تھے، اس میں 700 پاکستانی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارے پاکستانی آخر کیوں آف شور کمپنیاں بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ آف شور کمپنیاں بنانا چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن اس بات کا جائزہ ضرور لیں گے کہ آف شور کمپنیاں بنانے والوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ کیا قانونی طریقہ کار اختیار کر کے آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں، یا محض بلیک منی کو باہر ٹرانسفر کر کے دولت میں اضافے کی کوشش کی جاتی ہے؟ آج ہم نے اپنی گفتگو میں سب سے پہلے رحمت اللہ وزیر صاحب چیف کمشنر کراچی سے پوچھا کہ کیا آف شور کمپنیاں قانونی ہیں، اور وہ تمام پیسہ جو پاکستان سے باہر گیا ہے اس کو قانونی کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ایکسچینج آف پاکستان کا ادارہ ہے، اس ادارے میں رجسٹریشن ضروری ہے، اس کے بعد اسٹیٹ بینک سے پرمیشن ضروری ہے، پھر ایف بی آر میں ٹیکسوں کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس کے بعد بینکوں کے ذریعے پیسہ باہر جانا ضروری ہے، تب وہ قانونی کہلائے گا۔ اگر اس سے ہٹ کے گیا، کوئی بھی شارٹ کٹ لیا گیا، تو پھر وہ قانونی نہیں ہوگا، وہ غیر قانونی پیسہ ہوگا۔ ایک پہلو اور بھی ہے کہ تمام لوگ جو آف شور کمپنیاں بناتے ہیں، اگر ان کا تعلق سیاست سے ہے تو ان کا جائزہ بالکل کاروباری لوگوں سے الگ لیا جائے گا۔ سیاستدان آف شور کمپنی بناتے ہیں اور ان پیسوں سے اس کو چلاتے ہیں جو کمیشن کی صورت میں انٹرنیشنل کمپنیوں سے وہ وصول کرتے ہیں، وہ باہر کے باہر ان کے اکاؤنٹس میں جمع کرا دیتے ہیں، اور پھر وہ کمپنیاں جس کو آف شور کہا جاتا ہے ان کے ذریعے جائیداد اور اثاثے خرید لیے جاتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں ہمارے کلاس فیلو یہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیا طریقہ واردات ہے کہ آف شور کمپنی بنائے بغیر گزارا نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ بیشتر لوگ ہندوستان اور پاکستان کے جو پرچیز کرتے ہیں ریاست کی ضروریات کی چیزیں، وہ اوور بلنگ کراتے ہیں، پھر وہ جو اوور بلنگ ہوتی ہے اس کا پیسہ وہ کمپنی بنوا کر اس میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک مشہور کریکٹر جو سندھ سے غائب ہیں، میں ان کا ایک چھوٹا سا حوالہ دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک ٹپی صاحب ہوتے تھے جو آصف زرداری صاحب کے کزن مشہور تھے۔ آج کل وہ ہانگ کانگ میں ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہانگ کانگ میں بہت بڑا شو روم بنایا ہے گاڑیوں کا، 5-10 لاکھ روپے کم کر کے وہ گاڑیاں بیچ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ جب رحمت اللہ وزیر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا 700 لوگوں نے کتنا پیسہ باہر منتقل کیا، آج تک یہ ریکارڈ ایف بی آر کو نہیں ملا۔ تو پاکستان کے جو صحافی ان اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کرتے؟ اگر انہیں اتنا ہی خوف ہے اداروں کا، سیاستدانوں کا، وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، تو پھر وہ نہ کریں یہ کام، وہ چھوڑ دیں۔ انٹرنیشنل کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو اس پہ ریکارڈ پر چیزیں لا رہے ہیں، ان کو لانے دیں۔ لیکن وہ بھی ہیرو بننے کے شوق میں مبتلا ہیں کہ 700 لوگ ڈال دیے، پہلے 400 لوگ ڈال دیے، اب 400 کا ریکارڈ بھی پاکستان میں نہیں آیا اور 700 کا بھی نہیں آیا۔ $7 ٹریلین
اس وقت ان کمپنیز کے تھرو باہر گیا ہے پوری دنیا سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں پاکستانیوں کا حصہ کتنا ہے. اس سوال کا جواب ہمارے ادارے تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہے یہ ایک اتنا جامع اور منظم کھیل ہے کہ جس میں بلیک میلنگ کے لیے خبر تو چھپوائی جاتی ہے لیکن سچائی پوری سامنے نہیں لاتے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے کتنا پیسہ بھیجا اور کس ذریعے سے بھیجا؟ ہم نے ایک بات کا جائزہ اور لیا اور رحمت اللہ وزیر صاحب سے یہ پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ جو لوگ مثلا چودھری شجاعت صاحب، پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب، ان کی طرف سے تردید آ گئی کہ ہم نے تو واضح طور پہ ریکارڈ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری یہ کمپنیاں ہیں. علیم خان نے بھی یہ کہہ دیا، کچھ اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، شوکت ترین کہہ رہے ہیں میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ کیا ریکارڈ پر شو کرانے سے قانونی تقاضا پورا ہو گیا؟ رحمت اللہ وزیر صاحب نے کہا کہ نہیں، قانونی تقاضا پورا اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک وہ قانون کے تمام پروسیس کو مکمل نہیں کرے گا. تو کیا پاکستان کے وزیر اعظم قانون کے پروسیس کا جائزہ لینا پسند کریں گے؟ کمیٹی تو انہوں نے بنا دی، کمیٹیاں تو پاکستان میں بنتی رہتی ہیں لیکن ان کمیٹیوں سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ حاصل تو کچھ نہیں ہوتا. ایک فائل کھلتی ہے پھر وہ بند ہو جاتی ہے. خان صاحب کہیں تو جرت کا مظاہرہ کر دیجئے، اسی میں اپنے تمام دوستوں کو فارغ کر دیجئے جن کے نام آئے. آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے، آپ وارڈر سے استعفیٰ لیں، شوکت ترین سے استعفیٰ لیں، جس کا نام آیا ہے، علیم خان سے استعفیٰ لیں، جس کا نام آئے ان سب سے استعفیٰ لیں، اپنی بات پر عمل کرتے ہوئے استعفیٰ لینے کے بعد انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیں. شاید آپ کی کچھ عزت بچ جائے، شاید پی ٹی آئی کی لاج رہ جائے، کیونکہ آپ نے تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو 100% اس کے مقصد سے ہٹانا ہے. تو پی ٹی آئی کو آپ سے زیادہ خطرہ کسی اور سے نہیں ہے. ہم آخر میں ایک ایسا میسیج دکھائیں گے جو پی ٹی آئی کے اکثریت کی آواز بن چکا ہے. اب ایک اور تصویر کا رخ سنیے. ہم مسلسل پاکستان میں انقلاب کی بات کر رہے ہیں. 4 سال پہلے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. گزشتہ دنوں معروف سیاستدان پارلیمنٹرین جناب رضا ربانی نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں انقلاب کی چاپ سنائی دے رہی ہے، کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں جو اس کو روک سکے، لہذا انارکی کا خطرہ ہے. جناب رضا ربانی صاحب، ہم آج آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انقلاب کے اسباب کس نے پیدا کیے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ مسلسل پیپلز پارٹی کی ٹیم کے صفحے اول کے کھلاڑی ہیں، سینٹ میں ہیں، وزارت میں ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، تمام عہدوں پر آپ فائز رہے ہیں. آپ نے سوچا کہ کیوں ایسے اقدامات نہیں کیے جا رہے جن کا دعویٰ پیپلز پارٹی اپنے منشور میں کرتی ہے؟ صرف نعروں تک کیوں محدود ہے؟ لیکن آپ محترم اعتزاز احسن صاحب، خورشید شاہ صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب، آفتاب شعبان میرانی صاحب، ان جیسے تمام بزرگ جن کے بچے اقتدار کی لالچ میں اور خود غرضی کی انتہا میں اس کے سامنے سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی عمریں جمہوریت کے نام پہ گزار چکے ہیں تو پھر جمہوریت پارٹی میں لانے کے لیے اصرار کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. یہی صورتحال مسلم لیگ نون میں ہے. خواجہ آصف، پرویز رشید، جعفر اقبال گجر، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، ہم وہ تصویریں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کی عمر کی مریم کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لاتے ہیں. کیا اس کا نام سیاست ہے؟ کیا اس کا نام جمہوریت ہے؟ آپ اس پہ تو بحث نہیں کرتے کہ انسانوں کی ترقی اور خوشحالی پہ ہماری جماعتیں کام کریں. آپ صرف اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ یہ خاندان اس قوم پر مسلط رہیں، ان خاندانوں کی سیاست زندہ رہے. تو پھر آف شور کمپنیاں بھی بنتی رہیں گی اور انقلاب بھی آئے گا. اب ایک اور پہلو سن لیجئے. پاکستان کی عوام اس بات پہ غور کرے
کہ جس سیاستدان کی کمپنی ہے، قطع نظر وہ جائز ہے یا ناجائز، جب اس نے اپنا پیسہ پاکستان سے باہر ٹرانسفر کر دیا تو اس کی پاکستان سے محبت اور وابستگی کا درجہ طے کرنا ضروری ہے۔ چودھری برادران کے اکاؤنٹس باہر ہیں، شریف فیملی کے اکاؤنٹس اور اثاثے باہر ہیں، ترین کے اکاؤنٹس اور اثاثے باہر ہیں، زرداری کے اثاثے باہر ہیں، ان سب کے اثاثے جس کے باہر ہیں، وہ سب اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہتر ملک نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے اثاثے باہر رکھے ہیں۔ تو پھر آپ سیاست کیوں کرتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے نا، جو اپنی دولت اپنے اثاثے ملک سے باہر رکھے اور دوسروں کو کہے کہ آؤ اور پاکستان میں انویسٹ کریں، تو کیا وہ بیوقوف ہیں؟ کیا وہ احمق ہیں کہ جو آپ کے برعکس پاکستان میں اپنے وسائل لگائیں گے؟ آپ احمقوں کی جنت میں لوگوں کو بستا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جناب بھول گئے ہیں اب آپ، پاکستان کے تمام سیاستدان خود غرض ہیں، لالچی ہیں، اور اپنی ذات سے علاوہ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ سب کاروباری ہیں۔ کیونکہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ قوم کے لیے سیکریفائی کرتا ہے، وہ قوم کو دیتا ہے، وہ قوم کو لوٹتا نہیں ہے۔ جب آپ دولت باہر لے گئی، اثاثے باہر لے گئے، تو پھر آپ پاکستان کی عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے اثاثے یہاں ہوتے تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی، پاکستان میں کاروبار بہتر ہوتا، پاکستان میں روزگار بہتر ہوتا، لیکن آپ نے تو یہ پسند ہی نہیں کیا۔ آپ پاکستانی عوام کو لیبر سمجھتے ہیں۔ ان سے کام لو، ان سے نعرے لگواؤ، ان سے اشتہار لگواؤ، ان سے جلسے جلوس کراؤ، اور آخر میں ووٹ کا ڈرامہ بھی ان کے ساتھ کرو، لیکن جب خوشحالی کی باری آئے ان کی تو اثاثے ملک سے باہر، اور دعویٰ یہ ہے ہم سے بڑا محب وطن سیاستدان کوئی نہیں۔ اس مرتبہ سوشل میڈیا میں کچھ ریٹائرڈ فوجی افسروں کی لسٹ بھی آ رہی ہے، ہم نے وہ لسٹ دیکھی ہے، لیکن ہمارا تو سوال ایک ہی ہے کہ سب سے بڑا دعویٰ سیاستدان کرتا ہے تو دلیل سیاستدان کو دینی ہوگی۔ آپ عوام کا مینڈیٹ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے حکومت دو، مجھے اقتدار دو، میں اس ملک اور قوم کے لیے کام کروں گا، تو آپ اس کی نفی کیسے کر رہے ہیں؟ اگر آپ سچے ہیں، آپ محب وطن ہیں، تو چودھری برادران اپنے اثاثے واپس لائیں، شریف برادران اپنے اثاثے واپس لائیں، زرداری صاحب سرے محل سمیت جتنے اثاثے ہیں سارے بیچیں، واپس لائیں، جہانگیر ترین، علی ترین کے نام جتنے اثاثے ہیں سارے واپس لائیں، علیم خان واپس لائیں، اور جن کے نام میں نہیں لے رہا وہ سب اپنے اثاثے واپس لائیں۔ پھر تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس ملک میں انتخاب لڑیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر انتخاب لڑنا ان کا حق نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں انقلاب کی ضرورت ہے۔ ربانی صاحب، انقلاب اس لیے آ رہا ہے کہ جو سیاست کے مسند پر بیٹھے ہیں ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، ان کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، دلیل کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو وکیل ہیں غالباً، آپ بتائیے، ہمارے اعتزاز صاحب بھی بیرسٹر ہیں، آپ بتائیں کہ جس دعوے کی دلیل نہ ہو عدالت اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ اسے اٹھا کے فائل کو باہر پھینک دیتی ہے۔ آپ سب کے دعوے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے۔ آپ نے تو اس ملک کے لیے کوئی قربانی ہی نہیں دی، آپ نے تو اثاثے سمیٹے ہیں اور باہر منتقل کر دیا، اپنے بچے بھی باہر، اپنی دولت بھی باہر، سب کچھ باہر۔ تو پھر پاکستان کو آپ نے شکارگاہ بنایا ہوا ہے۔ آؤ شکار کھیلو اپنی باری پہ، اور اس کے بعد مال سمیٹو اور چلے جاؤ۔ کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہمارے اثاثے ڈکلیئر ہیں؟ کافی نہیں ہے جناب، آپ کا ڈکلیئر کرنا نہ کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یا تو آپ سیاست چھوڑ دیں یا آپ اثاثے ملک میں واپس لائیں۔ اس ملک کو آپ کی دولت کی ضرورت ہے، جب آپ لائیں گے تو پھر انویسٹر بھی یہاں انویسٹ کرے گا، ورنہ انویسٹر بیوقوف نہیں ہے کہ وہ آ کے اپنے پیسے آپ کے اوپر لگا دے۔ ہمیں پتہ ہے کہ باہر کا کمیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے، یہ کمپنیز ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ایک مرحوم دوست تھے، صوبائی سروس کے تھے، وہ فوڈ کی منسٹری میں تھے، جاب کرتے تھے۔ فوڈ کی پرچیز میں
جیسے گندم کے لیے پرچیز ہوتی ہے، باردانے کی پرچیز تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی میں مثال عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے، مرحوم نے ہمیں بتایا کہ سیکٹری لیول پر باردانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، سیکٹری صاحب اسے ہیڈ کر رہے تھے۔ باردانے کی خریداری میں 5 روپے زیادہ ریٹ دے کر خرید لیا گیا۔ پیسے کہاں گئے 5 روپے؟ پتہ لگا کہ 5 کروڑ روپیہ ان سیکٹری صاحب کے اکاؤنٹ میں جو باہر تھا براہ راست چلا گیا۔ اس طرح کس کس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ جا رہا ہے، اب اس کا حساب کرنے کا وقت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ اس معیار کا نہیں بچا اب کہ جو اس قسم کا حساب کر سکے۔ عدالتوں کی بے بسی اور نیب کی بے کسی، یہ سب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ کسی طاقتور کو آج تک سزا نہیں دی گئی، تو ایسی صورت میں عوام کو خود آگے آنا پڑے گا۔ اگر عوام آگے نہیں آئے گی تو عوام میں غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، فاقہ کشی بڑھے گی، خودکشی بڑھے گی، عصمت فروشی بڑھے گی، پھر کسی کو گلہ نہیں کریں گے آپ۔ اس لیے مناسب ہے اس وکیل کی طرح جس نے لاہور ہائی کورٹ میں نقول ایجنسی کے شیشے توڑ دیے، آپ کو ان لوگوں کا گریبان پکڑنا پڑے گا جو سیاست کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں لیکن عصا سے باہر رکھتے ہیں۔ جب وہ عصا سے باہر رکھتے ہیں تو وہ پاکستان کے امن پر، پاکستان کی دیانت پر، پاکستان کی انصاف پسندی پر عدم اعتماد کرتے ہیں، اس لیے عصا سے باہر ہیں۔ منہ سے نہیں کہتے تو کیا ہوا، عمل سے تو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آج کا پروگرام قومی معیشت کے حوالے سے بہت اہم ہے، آپ کو اس پہ بات کرنا پڑے گی۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں ہمارے ایک انقلابی دوست شاعر کا کلام منتخب کیا ہے جو آپ کی نظر ہے۔ یہ وہ کلام ہے سادہ سے لفظوں میں جو پاکستانی قوم کی آواز ہے۔ سید عارفین تابش لکھتے ہیں، 100 بندوں کی لسٹ بنا لو، 100 بندوں کی لسٹ بنا لو، اس میں سارے بڑوں کو ڈالو، اس میں سارے بڑوں کو ڈالو، سارے ڈاکو مل جائیں گے۔ کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس لسٹ میں آ جائیں گے۔ سارے ڈاکو مل جائیں گے، رہزن راشی مل جائیں گے، قوم کے ٹھیکے دار لٹیرے، ان کی وجہ سے ہیں یہ اندھیرے۔ قوم کا قرضہ تب اترے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، قوم کا قرضہ تب اترے گا جب بھی ان کا سر اترے گا۔ کیا بات کی عارفین نے، قوم کا قرضہ تب اترے گا جب بھی ان کا سر اترے گا، اس سے کم درجے پہ کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ وقت آیا ہے سسٹم بدلو، اپنے جھوٹے رہبر بدلو۔ وقت آیا ہے سسٹم بدلو، اپنے جھوٹے رہبر بدلو، ورنہ غلامی کھا جائے گی۔ کیا بات ہے عارفین کی، ورنہ غلامی کھا جائے گی، بات یہ نسلوں تک جائے گی۔ تو ہم عوامی عدالت میں پاکستان کی نسلوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ 20 کروڑ عوام کی لڑائی ہے، اور ہمارا خیال یہ بھی ہے پوری سٹڈی کے بعد اب ان موضوعات پر آپ کو شاید ہی کہیں کچھ سننے کو ملے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کو تحریک سمجھیں، محض چینل نہیں، یہ ایک تحریک ہے شعور کی، بیداری کی اور انقلاب کی۔ اس کا حصہ بنیں، اسے گھر گھر عام کریں، اس پیغام کو پہنچائیں۔ جب آپ پہنچائیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کی جیت کی صورت میں نکلے گا۔ اب تک عوام ہارتی آئی ہے، یہ اثاثے ہولڈر سارے کے سارے جیتتے آ رہے ہیں، اب جیت عوام کی ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے بے شمار دوست ہمیں میسج بھیج رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی بھیج رہے ہیں، نون لیگ کے بھی کچھ دوست ہمیں بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے آج ایک ایسا ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈر نے اپنی آواز میں بھیجا ہے۔ یہ چکوال سے ہیں ملک ابرار صاحب، ان کی بات انہی کی زبانی آپ خود سن لیجئے اور فیصلہ بھی خود کر دیجئے گا۔
السلام علیکم سر. سر جی آپ نے بڑا زبردست ماشاءاللہ مطلب جو مشن شروع کیا ہوا ہے, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور اس میں آپ کی برکت عطا فرمائے, کیونکہ ہم جس مشن میں چلے تھے آج سے 25 سال پہلے تو بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم نے جو پلان لے کے چلے تھے وہ تو ہم غریب کے لیے لے کے چلے تھے کہ ہم اس ملک میں تبدیلی لائیں گے, چینج لائیں گے, لیکن وہ نہ چینج لا سکیں بلکہ ہم نے تو اور ہی تبدیل کر دیا اسے, اور انتہا پہ پہنچ گئے ہیں ہمارے منسٹر وغیرہ سارے جتنے بھی ہیں. اور یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ایک تھرڈ جنریشن ہے اس کو بھی انہوں نے کرپٹ کر دیا ہے. یعنی پہلے 2 پارٹیاں کرپٹ تھیں نا, اب تیسری بھی کرپٹ ہوگی. پہلے درمیان میں کاف لیگ آئی تھی. تو سر یہ مشن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ کو. ملک عمران حسین امان, فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, آپ کے جس طرح آپ کہیں گے, جس طرح آپ بتائیں گے, اس طرح انشاءاللہ تیاری کی ہوئی ہم لوگوں نے. اور کوئی جس طرح پلان آپ سر دیں گے وہ اس طرح کامیابی اس میں ملے گی. باقی آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں وہ چیزیں ہمیں بتا دیجیے گا اور انشاءاللہ ہم اس پورا کام کریں گے سر. تھینک یو بہت, اللہ حافظ. آپ نے سنا, یہ آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک منظم تحریک کی شکل میں آگے بڑھیں گے اور پاکستان کی پوری قوم کو ایک صف میں کھڑا کریں گے ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے جمہوریت کے نام پر اس قوم کو لوٹا ہے, جنہوں نے اثاثے بنائے ہیں, جنہوں نے اپنی دولت چھپائی ہے, جنہوں نے غیر قانونی ذرائع سے دولت باہر منتقل کی ہے, جنہوں نے کمیشن لیا اور باہر کے باہر اکاؤنٹس میں شفٹ کر دیا, وہ پاکستان میں لیڈر کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. آپ کو یہ خود سمجھنا ہوگا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ آپ کے ساتھ رکھتا ہے, جس کے اثاثے ملک میں, جس کی اولاد ملک میں, جس کا مستقبل ملک میں, وہ ہے لیڈر. اور جس کا نہیں ہے وہ لیڈر کہلانے کا حقدار نہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.